السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وان المساجد للہ، آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ درود پاک پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، انشاءاللہ تعالیٰ آج میں آپ کے سامنے اعتکاف کے کچھ مسائل اور اعتکاف کے متعلق کچھ حدیثیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ بہت سے ایسے خوش نصیب مسلمان ہیں، مرد میں اور عورتیں، جو اس بات کی تمنا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اعتکاف میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے، لیکن انہیں اعتکاف کی فضیلت کے بارے میں یا اعتکاف کے شرائط اور مسائل کے بارے میں ان کو معلومات کم ہوتی ہے۔ اس بنیاد پر ان کے لیے خاص طور سے ویڈیو بنائی جا رہی ہے تاکہ وہ ان مسائل کو سن کر سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کر سکیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام اعتکاف کے حوالے سے بہت زور دیتے تھے، یہاں تک کہ حضور علیہ السلام کبھی کبھی ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ پورے ماہ رمضان میں مکمل اعتکاف کیا کرتے تھے، اور حضور علیہ السلام لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کے لیے کبھی کبھی پہلے عشرے میں تو کبھی دوسرے عشرے میں، جب حضور علیہ السلام نے پہلے عشرے میں اور دوسرے عشرے میں اس مبارک رات کو نہیں پایا، تب حضور علیہ السلام نے تیسرے عشرے میں آپ نے اعتکاف کرنا شروع فرمایا اور فرمایا کہ طاق راتوں کے اندر تم جو ہے اس مبارک رات کو تلاش کرو، قدر والی رات کو تلاش کرو۔ اعتکاف کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ جو شخص ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے کہ اگر کوئی انسان ایک دن کے لیے بھی اللہ کی بارگاہ میں اعتکاف کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس معتکف اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ فرما دیتا ہے۔ خندق کہتے ہیں گڑھے کو، اور ایک گڑھے کی جو لمبائی چوڑائی ہوتی ہے وہ زمین و آسمان کے برابر ہوتی ہے۔ یعنی اگر کوئی انسان اعتکاف کرتا ہے ایک دن کے لیے بھی تو اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 اس طرح بڑے بڑے خندقوں کا فاصلہ کر دیتا ہے، یعنی اللہ اس کو جہنم سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ اعتکاف انسان کیوں کرتا ہے؟ اعتکاف کرنے کی بہت ساری وجہیں ہوتی ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ انسان اعتکاف کر کے جو وہ رات جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا، اور تم نے کیا جانا کہ یہ قدر والی رات کیا ہے؟ قدر والی رات 1000 مہینوں سے یہ افضل اور بہتر ہے۔ اس میں فرشتے اترتے ہیں، جبریل امین اترتے ہیں اور لوگوں سے ملاقات وغیرہ کیا کرتے ہیں۔ یہ اتنی بابرکت رات ہے۔ لیلۃ القدر اتنی مبارک اور بابرکت رات ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو جو امتحان اللہ کی طرف سے ہوا تھا، اس پر انہوں نے جو صبر کیا تھا، اس رات میں عبادت کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس بندے کو حضرت ایوب کے صبر کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو بادشاہت تھی، اس بادشاہت کے برابر جو نیکیاں تھیں، اللہ تعالیٰ امت محمدیہ میں اس شخص کو لیلۃ القدر میں عبادت کرنے والے کو اللہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو پہلی وجہ تو یہ ہے اعتکاف کی کہ وہ رات آپ کو مل جائے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ پورے مہینے آپ نے اپنے اعتبار سے کام کیا، روزی پر گئے، دوستوں سے ملا، خاندان والوں سے ملاقات کی، لیکن آخری عشرے میں جب آپ اعتکاف کریں گے تو آپ سب سے الگ ہو کر، سب سے ٹوٹ کر کے آپ صرف اللہ کے ہو کر اللہ کے گھر میں رہیں گے اور اللہ کی عبادت میں مصروف ہو جائیں گے۔ تیسری وجہ اعتکاف کی یہ ہے کہ انسان اعتکاف کر کے اپنے نفس کی ان شرارتوں سے بچتا ہے اور نفس کو کچلنے کی کوشش کرتا ہے۔ چوتھی وجہ اعتکاف کی یہ ہے کہ انسان مسلسل 10 دن عبادت کر کے
اپنے دل کو مسلسل اللہ کی طرف مائل کر دیں اور اللہ کی طرف رمضان شریف کے بعد بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت کرنے کے سلسلے میں ہمیشہ مستحکم رہے اور مستعد رہے۔ پانچویں وجہ اعتکاف کی یہ ہے کہ انسان جو ہے کثرت سے تلاوت قرآن کر سکے، استغفار پڑھ سکے، اسی طریقے سے ذکر و اذکار سے کر سکے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ دعا مانگ سکے۔ یہ ساری وجہ ہوتی ہے اعتکاف کرنے کی۔ اب جب آپ کی یہ تمنا ہو جو میں نے ابھی بیان کی کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گناہ مٹ جائے، اللہ تعالیٰ آپ کو جنت عطا فرمائے، آپ کو لیلۃ القدر نصیب ہو جائے، تلاوت قرآن میں آپ کو اور کثرت کرنے کا موقع مل جائے، یہ ساری چیزیں نیتیں آپ کی ہے تو سمجھ لیجئے کہ آپ کو مبارک ہو۔ لیکن اب آئیے میں آپ کو ساتھ میں یہ بھی بتا دوں اعتکاف کس کو کرنا چاہیے اور کس کو نہیں کرنا چاہیے۔ اعتکاف کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو، دوسری شرط یہ ہے کہ وہ عاقل ہو، اس میں بالغ ہونا شرط نہیں ہے۔ اگر کوئی نابالغ بچہ ہے اور سمجھدار ہے، مسجد کے احترام کو جانتا ہے، اللہ کے حدود کو جانتا ہے، اللہ کے قانون کو جانتا ہے اور اس پر وہ انسان صحیح طریقے سے وہ مسجد میں رہ سکتا ہے، تو ایک نابالغ بچہ بھی اللہ کے گھر میں اعتکاف کر سکتا ہے، یہ شریعت اس کو اجازت دیتی ہے۔ مسلمان ہو، عاقل ہو، یہ ضروری ہے، مسجد میں ہو، مرد کے لیے مسجد میں اعتکاف شرط ہے، ساتھ ہی ساتھ جو معتکف ہوتے ہیں ان کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ وہ روزے کی حالت میں ہو۔ یعنی اگر کوئی معتکف اعتکاف میں بیٹھتا ہے اور وہ اعتکاف تو کر رہا ہے لیکن روزہ نہیں رکھتا ہے تو ایسی صورت میں اس کا اعتکاف جو سنت اعتکاف ہے وہ نہیں مانا جائے گا، تو اس کے لیے مسجد میں ہونا شرط ہے اور روزے کی حالت میں مسجد میں رہنا یہ بھی ضروری ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کا عاقل ہونا بھی ضروری ہے اور مسلمان ہونا بھی ضروری ہے۔ یہ سب اعتکاف کے شرائط میں ہیں۔ اعتکاف کہاں پر کرنا افضل ہے؟ ایک لوگوں کی تمنا ہوتی ہے کہ میں کس جگہ پر کروں تو مجھے بہت زیادہ ثواب ملے گا، تو کچھ تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جہاں کھانا زیادہ اچھا ملتا ہے، افطاری اچھی ملتی ہے، فیسلٹیز اچھی رہتی ہے، انسان ایسی مسجدوں کو چوائس میں لاتا ہے اور اس جگہ پر بیٹھتا ہے۔ لیکن شریعت کیا کہتی ہے اس سلسلے میں؟ شریعت کی نظر میں اعتکاف جو ہے کون سی جگہ پر کرنا سب سے افضل ہے؟ تو فرمایا گیا کہ سب سے افضل جگہ اعتکاف کرنا وہ مسجد الحرام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ مقدس گھر جہاں پر انسان ایک نیکی کرے تو اللہ ایک نیکی کے عوض میں اسے 1,00,000 نیکی کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو سب سے افضل جگہ اعتکاف کی مسجد حرام ہے۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، اللہ آپ کو بھی توفیق دے، اللہ کرم فرمائے تو ہم سب حرم میں ایک نہ ایک دن ضرور اعتکاف کریں گے انشاءاللہ۔ تو سب سے افضل جگہ مسجد الحرام ہے۔ دوسری جگہ جو ہے وہ مسجد نبوی شریف ہیں، جہاں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جس جگہ پر آرام فرما رہے ہیں اس جگہ پر اس مسجد نبوی شریف میں قیام کرنا یعنی اعتکاف کرنا یہ سب سے افضل بتایا گیا۔ اس کے بعد تیسری جگہ بیت المقدس ہے جس کو ہم بیت المقدس کہتے ہیں، یہ سب سے افضل جگہ اعتکاف کے لیے ہے۔ اس کے بعد جو شہر میں جو سب سے بڑی جامع مسجد ہے اس جامع مسجد میں اعتکاف کرنا یہ سب سے افضل بتایا گیا۔ اگر جامع مسجد نہ ہو تو وہ مسجد جہاں پر جمعہ کی نماز ہوتی ہے تو اس جگہ پر آپ جو ہے اعتکاف کر سکتے ہیں، یا پھر وہاں نہیں تو پھر جہاں پر صرف 5 وقتہ نماز ہوتی ہے وہاں پر بھی انسان اعتکاف کر سکتا ہے۔ تو یہ سب سے افضل بتایا گیا۔ سب سے پہلے افضل مسجد حرام، پھر مسجد نبوی شریف، پھر بیت المقدس شریف، اور پھر اس کے بعد جامع مسجد جو سب سے بڑی ہو، اور پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے وہ مسجد جو ہمارے علاقے کی سب سے بڑی، پھر اس سے چھوٹی، پھر اس سے چھوٹی، یہاں تک کہ جہاں پر 5 وقتہ نماز ادا ہوتی ہے وہاں پر آپ اعتکاف کر سکتے ہیں۔ یہ افضل طریقہ بتایا گیا۔ اس کے بعد ایک سوال یہ آتا ہے کہ اعتکاف ہم کر رہے ہیں، ہمیں یہ بتایا جائے کہ اعتکاف ٹوٹتا کب کب ہے اور کس کس صورتوں میں ٹوٹتا ہے۔ تو مسئلہ یہ یاد رکھیے، جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے ان چیزوں سے اعتکاف بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ گیا آپ کا اعتکاف بھی ٹوٹ گیا۔ مثلا آپ نے جان بوجھ کر کے کھا لیا، آپ کا روزہ ٹوٹ گیا، تو آپ اعتکاف میں تھے تو آپ کا اعتکاف بھی ٹوٹ گیا۔ آپ نے جان بوجھ کر کے
آپ کو جو ہے نا اپنے ہاتھ کے ذریعے سے آپ نے اپنے پر غسل فرض کر لیا، روزہ آپ کا ٹوٹ گیا تو آپ کا اعتکاف بھی ٹوٹ گیا۔ یعنی جن چیزوں سے روزہ ٹوٹے گا ان سے اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا۔ ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا مسجد میں ہم اعتکاف میں بیٹھے ہیں اور اعتکاف میں بیٹھ کر کے اگر کبھی ہم سو گئے اور نائٹ فال ہو گیا، ناپاک ہو گئے، تو کیا ہمارا اعتکاف ٹوٹ جائے گا؟ نہیں، نائٹ فال ہونے سے انسان کا اعتکاف نہیں ٹوٹتا ہے، بلکہ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ جیسے ہی وہ مسجد میں اگر اس کو کبھی ایسا حادثہ پیش آئے تو وہ انسان اسی جگہ پر فوراً مٹی سے یا پھر دیوار سے یا پھر نیچے کے ماربل سے، ٹائل سے فوراً تیمم کر لے۔ تیمم کی سب سے پہلے نیت کر لے، نویت ان اتیمم تقربا الی اللہ تعالی، کہ میں اللہ کے قربت حاصل کرنے کے لیے تیمم کر رہا ہوں، اور پھر دونوں ہاتھ زمین پر یوں مارے اور پورے چہرے پر اس طرح پھیر لے جتنے حصے میں چہرے کا دھونا فرض ہوتا ہے۔ پھر دوبارہ زمین پر ہاتھ مارے اور بائیں ہاتھ سے پورے داہنے ہاتھ کو اور دائیں ہاتھ سے پورے بائیں ہاتھ کو، یا آپ جو ہے نا اس کے الٹا بھی آپ کر سکتے ہیں، یعنی ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کو، دوسرے ہاتھ سے پہلے ہاتھ کو کوہنی سمیت پورا مسل لے، انگوٹھی وغیرہ ہے تو اس کو اتار لیں۔ اتنا اگر آپ کر لیں گے تو آپ کا تیمم جو ہے وہ ادا ہو جائے گا، اور پھر اس کے فوراً بعد آپ مسجد سے باہر جائیں اور جا کر کے جہاں پر غسل خانہ بنا ہوتا ہے وہاں آپ کر کے غسل کر کے فارغ ہو کر مسجد میں آ جائیں، آپ اعتکاف میں باقی رہیں گے۔ بہت سارے لوگ اعتکاف میں آتے ہیں تو یہ نیت لے کر کے آتے ہیں کہ وہاں کھانے کو، پینے کو، آرام کرنے کو ملے گا، گھر میں بہت فرسٹریٹ والا معاملہ تھا تو میں مسجد میں جا کر سکون سے رہوں گا۔ اگر یہ ساری نیت ہوگی تو آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ ثواب سے محروم ہو جاؤ گے۔ اعتکاف کے معنی ہوتے ہیں اپنے آپ کو روکنے کے، اللہ کے گھر میں عبادت کی نیت سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے 10 دن تک کے مسجد میں ٹھہرنے کو سنت اعتکاف کہا جاتا ہے، مقصود صرف اللہ کو راضی کرنا ہو۔ یہ اعتکاف کی تعریف بتائی گئی ہے۔ مرد مسجد میں ہی اعتکاف کرے گا، عورت مسجد میں اعتکاف نہیں کر سکتی، اور مرد گھر میں اعتکاف نہیں کر سکتا، تو عورت کہاں کرے گی؟ عورت جو ہے گھر میں ایک جگہ بنا لے، جس جگہ پر وہ نماز پڑھتی ہے اس جگہ کو کہا جاتا ہے مسجد بیت، اور مسجد بیت میں اعتکاف کرنا یہ عورت کے لیے سنت ہے۔ وہ عورت جب مسجد بیت میں ہو جائے گی تو کیا نشانی ہے مسجد بیت کی؟ تو طریقہ یہ ہے کہ آپ اس جگہ کو خاص کر لیجئے، یا پھر کوئی اونچی جگہ ایسی گھر میں بنا لیجئے، یا کوئی ایک کونا ایسا بنا لیجئے جس کو عبادت کے لیے آپ نے خاص کر دیا ہو کہ یہ پورا حصہ میرے لیے مسجد کا ہے، اس جگہ میں عبادت کرتی ہوں، تلاوت قرآن کرتی ہوں، نماز پڑھتی ہوں۔ اب وہ اس جگہ پر اپنے آپ کو گھیرے رکھے اور بغیر عذر وہاں سے نہ نکلے، حتیٰ کہ اپنے ہی گھر میں اس جگہ سے ہٹ کر بلا عذر اگر کہیں وہ گئی اور کوئی سبب نہیں تھا تو ایسی صورت میں اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، وہ اعتکاف سے باہر چلی جائے گی۔ اعتکاف کی حالت میں بلا عذر کسی سے بھی بات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں ضرورت ہے، کوئی جائز کام ہے، دین کی بات ہے تو آپ بالکل جو ہے اعتکاف کی حالت میں کر سکتے ہیں۔ یہ جو بہت سارے لوگ مسجد کا حصہ ہوتا ہے اور مسجد کے حصے میں جب وہ وضو خانے پر جاتے ہیں یا ٹوائلٹ کے لیے جاتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ایسا چہرہ جو ہے نا یوں ڈھانک کر جاتے ہیں۔ اعتکاف میں مسجد کے پورے حرم میں یا باہر حصے میں غسل خانے تک جانے کے لیے یا وضو خانے تک جانے کے لیے اس طرح پردے سے چہرہ جو ہے نا چھپانا یہ ضروری نہیں ہے، بس اتنا ہے کہ آپ وہاں جا کر کے کسی طرح کی دنیاوی بات نہ کریں، حتیٰ کہ مسجد کے اندر بھی دنیاوی بات کرنے کو منع کیا گیا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ شریف میں لکھا ہے کہ جو شخص مسجد میں دنیا کی باتیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے 70 سال کی عبادتوں کو اکارت یعنی برباد کر دیتا ہے۔ 70 سال کی عبادتیں آپ کی ضائع ہو جاتی ہے، برباد ہو جاتی ہے۔ اسی لیے آپ اعتکاف کے سلسلے میں دھیان میں رکھیے۔ مسجد سے آپ کب باہر جا سکتے ہیں؟ تو اس کے 2 سبب ہیں، 2 وجہ ہیں، 2 عذر۔ ایک تو طبعی حاجت کہ حرم کے حصے سے آپ کو باہر جب نکلنا ہے تو دو میں سے ایک سبب ہے کہ طبعی حاجت۔ طبعی حاجت کیا ہے؟ جیسے پاخانہ لگ گیا، پیشاب کا مسئلہ ہے، استنجا کا مسئلہ ہے، وضو کا مسئلہ ہے، اور غسل کی ضرورت ہو تو غسل کے لیے نہیں، یہ سب طبعی حاجت ہے کہ انسان مجبوری کی صورت میں جو ہے، کیونکہ حرم میں انسان پانی، وضو کا پانی نہیں گرا سکتا،
اور پانی قطرے گرائے گا تو مسجد میں وضو کے قطرے گرانا یہ مکروہ تحریمی ہے، حرام کے قریب ہے۔ لہٰذا اگر اندری والے حصے میں ہے تو بغیر کسی سے بات چیت کیے ہوئے آپ وضو خانے پر چلے جائیے، اور وضو خانے پر جا کر کے آپ وضو کر کے فوراً آ جائیے۔ ہاتھ دھونے کی حاجت ہو تو آپ جائیے اور پھر فوراً واپس آ جائیے۔ اگر مسجد کے ایک کونے میں ہاتھ دھونے کے لیے اگر پانی کا ڈبہ رکھ دیا جائے یا کوئی بالٹی رکھ دی جائے اور آپ وہاں پر ہاتھ وغیرہ دھو سکتے ہیں تو پھر آپ کو دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہیں پر استعمال آپ کر سکتے ہیں۔ دوسری وجہ یہ بتائی گئی ہے، جو ایک تو یہ ہو گیا کہ مسجد میں وضو خانہ غسل کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، یہ سب طبعی حاجت میں بتا دیا۔ ایک ہے شرعی حاجت، شرعی عذر، کیا کہ مسجد میں نماز جمعہ قائم نہیں ہو سکتی، جمعہ کے لیے جو ہے نا آپ کو باہر جانا پڑے گا، عید کے لیے آپ کو عید یا جمعہ کے لیے آپ کو باہر جانا پڑتا ہے، اور اس جگہ پر جمعہ کی نماز قائم نہیں ہوتی تھی، تو ایسی صورت میں آپ کو یہاں سے نکل کر کے مسجد کے باہر اس جگہ پر جا سکتے ہیں جہاں پر جمعہ کی نماز قائم ہوتی ہے، لیکن اس میں شرط یہی ہے کہ آپ باہر جا کر کے بات نہیں کریں گے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی ایسی جگہ پر ہے کہ جہاں پر مسجد کے اندر والے حصے میں، مسجد کے باؤنڈری میں وضو خانہ، غسل خانہ یا اس کے علاوہ استنجا خانہ نہیں بنا ہے، باہر والے حصے میں بنا ہوا ہے، تو وہ انسان بحالت مجبوری مسجد سے باہر نکل کر کے بھی وہاں جا کر کے فارغ ہو سکتا ہے، بس شرط یہ ہے کہ وہ وہاں جا کر باتیں نہ کریں، باہر سلام کلام نہ کریں، خاموشی سے جائیں اور فارغ ہو کر کے فوراً واپس آ جائیں۔ کہیں ایسا ہے، ایسی جگہ پر جہاں پر مسجد کے اگل بگل باہر میں بنا بھی نہیں ہے، آپ کو گھر جانا پڑے گا فارغ ہونے کے لیے، تب بھی آپ جا سکتے ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ گھر جا کر کے گھر والوں سے بات نہیں کر سکتے، چپ خاموشی سے جاؤ اور فارغ ہو کر کے واپس مسجد میں آ جاؤ۔ عورت کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ عورت اگر اعتکاف میں بیٹھتی ہے تو اس کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ سب سے پہلی چیز تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر سے اجازت لے لے، بغیر شوہر کے اجازت کے وہ اعتکاف میں نہیں بیٹھ سکتی ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، اگر وہ اعتکاف میں بیٹھ رہی ہے تو وہ کھانا نہیں بنائے گی، کھانا نہیں بانٹے گی، بچوں کو نہیں کھلائے گی، بچوں کو اسکول جانے کے سلسلے میں تیار وغیرہ کرنے کا کوئی مسئلہ نہیں رہے گا، وہ صرف خالصتاً اللہ کے لیے جس جگہ پر بیٹھی ہے وہ وہیں پر عبادت کرتی رہ جائے گی۔ اور یہ سارے کام کے لیے آپ یا تو کسی کو کام والی کو رکھ لو یا آپ کے گھر میں دوسرے افراد ہیں آپ ان کو رکھ لو۔ مسجد میں کوئی اعتکاف کے لیے بیٹھا اور ذریعہ معاش اس کا ہمیشہ چلتا تھا لیکن اعتکاف میں اس کا بند ہو جائے گا، تب بھی شریعت کا حکم یہ ہے کہ مسجد میں رہ کر آپ تجارت وغیرہ کے معاملات نہیں کر سکتے ہو، خرید و فروخت آپ نہیں کر سکتے ہو، کچھ نہیں کر سکتے ہو، صبر کرو، اللہ رب العزت نے چاہا تو اللہ تعالیٰ آپ کو رمضان شریف کے بعد اس سے بہتر روزی میں برکت بھی دے گا اور انعام بھی عطا فرمائے گا۔ مسجد میں بہت سارے لوگوں کا معاملہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اعتکاف کے لیے آتے ہیں اور وہ فون جو ہے نا وہ بہت زیادہ چلاتے ہیں، فون کا استعمال کرتے ہیں، واٹس ایپ چلاتے ہیں، انسٹاگرام چلاتے ہیں، حتیٰ کہ بہت سارے لوگ معاذ اللہ 100 بار معاذ اللہ ریلز بھی دیکھتے ہیں۔ آپ کو بتاؤ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی یہ بھی ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مسجد میں لوگ گانے بجائیں گے، مسجدوں میں گناہ کیا جائے گا، حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ اور آج کسی ایسے بھی انسان کو آپ نہیں تلاش کر سکتے، ایک انسان کو جس کے موبائل میں فیس بک ہو اور فیس بک کے اندر کوئی گندی چیز نہ ہو، انسٹاگرام ہو اس کے اندر غیر محرم کی تصویریں نہ ہو، آپ اللہ کی عبادت کرنے آئے ہو اور مسجد میں موبائل چلاتے ہو، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ گناہ کا کام ہے۔ اعتکاف 3 طرح کا ہوتا ہے، اعتکاف واجب ہوتا ہے جو منت کا ہوتا ہے، ایک اعتکاف سنت ہوتا ہے جو رمضان شریف کے آخری عشرے میں 20 تاریخ کو غروب آفتاب سے پہلے آپ مسجد میں داخل ہو جائیں اور 30 تاریخ کو جو ہے آپ مسجد سے غروب آفتاب کے بعد یا 29 تاریخ کو چاند نکلنے کے بعد، جب چاند نکلے اس کے بعد جو ہے نا آپ مسجد سے باہر جا سکتے ہیں۔ اگر بیمار پڑ گئے، اتنا بیمار پڑ گئے کہ آپ اعتکاف میں اب نہیں رہ سکتے، تو ایسی صورت میں آپ مسجد سے باہر جا سکتے ہیں، اپنا علاج کر سکتے ہیں، آپ کا جو سنت والا اعتکاف تھا وہ اعتکاف آپ کا ٹوٹ جائے گا اور صرف اس ایک دن کی آپ قضا کریں گے۔
ایسا نہیں کہ اعتکاف ٹوٹ گیا آپ کا تو پھر سے 10 دن سے شروع کریں گے یا آگے اور کنٹینیو کریں. اعتکاف آپ کا ٹوٹ گیا، سنت والا اعتکاف. اور جب بعد میں قضا کرنی ہوگی تو اس کا طریقہ یہ ہوگا آپ کے لیے کہ جیسے آج کی شام میں آپ غروب آفتاب سے پہلے مسجد میں بیٹھ جائیں اور آپ مسجد میں رہیں رات بھر، رات میں سحری کھائیں اور سحری کھا کر پھر دوسرے دن اعتکاف کی نیت سے آپ نے نیت کر لی تھی، غروب آفتاب کے وقت آپ نے اعتکاف میں سحری کھا لیا اور پھر دن بھر روزہ رکھا اور شام میں جیسے ہی اذان ہوئی آپ نے افطاری کیا، آپ کا اس دن کی قضا آپ کی مکمل ادا ہو گئی. یہ ایک دن قضا کر سکتے ہیں آپ. اس کے بعد جو بقیہ دن بچے ہوئے ہیں وہ آپ کو رکھنا ضروری نہیں ہے یا مسجد میں رہنا ضروری آپ کو نہیں ہوتا ہے. اس کے علاوہ ایک اعتکاف ہوتا ہے نفلی. نفلی اعتکاف کس کو کہتے ہیں؟ کہ آدمی جب بھی اللہ کے گھر میں مسجد میں آئے، دروازے پر داہنا قدم مسجد میں داخل کرے، یہ دعا پڑھے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اس کے فوراً بعد یہ جملہ کہہ لے نویت سنت الاعتکاف. وہ جب تک کہ مسجد میں رہے گا، اللہ کے گھر میں رہے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ہر سانس کے بدلے میں اس کو ایک ایک نیکی عطا فرمائے گا. چاہے وہ مسجد میں تلاوت کرے، نماز پڑھے، عبادت کرے یا نہ کرے، لیکن اعتکاف کی نیت کر لیا ہے تو جب تک مسجد سے باہر نہیں جائے گا تب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اعتکاف کا ثواب عطا فرمائے گا. تو یہ 3 اعتکاف کے چیزیں تھی جو میں نے بتائی. ایک واجبی اعتکاف ہوتا ہے جو منت والا ہوتا ہے، ایک سنت اعتکاف ہوتا ہے جو آخری عشرے میں رمضان میں 10 دن رکھے جاتے ہیں، اور ایک نفلی اعتکاف ہوتا ہے جو سال بھر انسان کبھی بھی مسجد میں جائے تو وہ رکھ سکتا ہے. یہ اور مسجد میں جب آپ اعتکاف کر رہے ہیں تو آپ کو مسجد میں ہی کھانا پینا، سونا، اٹھنا، بیٹھنا، یہ ساری چیزیں آپ مسجد میں کریں گے. مسجد میں آپ بیڑی، حقہ، سگریٹ، تمباکو، یہ ساری چیزیں آپ نہیں کر سکتے ہیں. یہ دنیا کی چیزیں مسجد میں استعمال کرنا آپ کے لیے درست نہیں ہے. اس کے علاوہ جو اعتکاف میں نہیں ہے وہ مسجد کے اندر نہ کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے، نہ سو سکتا ہے. اگر اس کو کھانا پینا سونا ہے تو اس کے لیے پھر وہ انسان جو ہے پہلے اعتکاف کی نیت کر لے، پھر اس کے بعد وہ مسجد میں کھا سکتا ہے. ایک اہم بات اور آخری بات یہ، بہت سارے لوگ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں تو اس کے 10 دوست، 15 دوست، 5 دوست، 20 دوست آ جاتے ہیں اور پھر وہ گھنٹوں باتیں کرتے رہتا ہے. اگر آپ کو بات ہی کرنی تھی دوستوں سے تو آپ اعتکاف میں آپ نے بیٹھا کیوں؟ اپنے آپ کو سب سے الگ تھلگ کرنا ہے نا اعتکاف کا مطلب. اپنے آپ کو ہر ایک چیز سے روکنا ہے نا اعتکاف کا مطلب. اللہ کی رضا مقصود کرنی ہے نا، جہنم سے اپنے آپ کو بچوانا ہے نا. تو آپ اعتکاف میں دوستوں سے، ساتھیوں سے بات چیت کرنے کے بجائے زیادہ تر آپ اللہ کی عبادت میں وقت گزارے. کیا کرنا چاہیے، کیسے وقت گزارنا چاہیے؟ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک شیڈول بنا لیجئے کہ میں 3 قرآن ختم کروں گا، اس ٹائم میں قرآن پڑھوں گا، اس ٹائم میں نماز پڑھوں گا، اس ٹائم میں جو ہے نا استغفار اور ذکر و اذکار ہوں گا، اور فجر کے بعد اور ظہر کے بعد ایک مثال کے طور پر میں بیان سنوں گا، مسائل سیکھوں گا، قرآن کی تلاوت سیکھوں گا. اس طریقے سے ایک پورے 10 دن کا شیڈول بنا لیجئے اور اسی اعتبار سے جو ہے نا آپ پورے 10 دن گزار لیجئے. اللہ نے چاہا تو جب آپ یہاں سے گزرو گے تو آپ بخشے بخشائے میں شامل کیے جاؤ گے. اللہ آپ کو بخش بھی دے گا اور رمضان کے بعد بھی جو ہے آپ کو عبادت کرنے کی اللہ توفیق رفیق عطا فرمائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.